امام حسین نے کہا نماز کا وقت ہو گیا ہے، اے لشکر والو، یزید کے لشکریو، آؤ تم بھی مسلمان ہو، تم بھی نماز پڑھ لو اور ہم بھی نماز پڑھ لیں۔ ان یزیدیوں نے کہا حسین تم نماز پڑھ لو، حسین تم نماز پڑھ لو، مجھے نماز کی ضرورت نہیں، حسین تم نماز پڑھو، مجھے نماز کی ضرورت نہیں۔ تھے تو مسلمان ہو، کلمہ پڑھنے والے، کہہ رہے حسین تم نماز پڑھو، ہمیں نماز کی ضرورت نہیں۔ آج کل بھائی تھوڑی بات کہنا پڑ رہا ہے، تعزیہ کرنے والے، تعزیہ رکھنے والے، ڈھول دھماکہ بجانے والے، میلہ لگانے والے، 99% لوگوں کو دیکھا ظہر کی نماز بھی چلی گئی، عصر کی نماز بھی چلی گئی، مغرب کی نماز تعزیہ دفن کرنے میں چلی گئی، جب تک آئے تھک کے چور ہو گئے، کھانا کھایا، عشاء کی نماز بھی چلی گئی۔ یہ ہے حسینی دیکھاؤ، ڈھول بجانے والے اپنے کو حسینی کہتے ہیں، امام حسین کی مذاق کرنے والے، جھانج بجانے والے اپنے کو حسینی کہتے ہیں، امام حسین کا غم منا رہے ہیں، اور غم حسین کتنا بڑھیا ہے، پاؤڈر بھی لگ رہا ہے، کریم بھی لگ رہی ہے، کاجل بھی لگ رہا ہے، نیا نیا جوڑا پہن کر جاتے ہیں وہاں، خوب ریوڑی خرید کر، لائی خرید کر، مٹھائی کھا کھا کر کے غم حسین منا رہے ہیں۔ ارے حسین کے غم میں تم نے کھائی مٹھائی ہے، امام حسین کے غم میں تم نے کھائی مٹھائی ہے، اور تمہارے گھر میں کوئی مر جائے ان کے غم میں کیا خاک کھاؤ گے؟ ابا مر گئے تو کیا خاک چاٹو گے؟ اماں مر گئی تو کیا خاک چاٹو گے؟ تمہارا بیٹا مر گیا مٹھی بھر مٹی پھاکو گے، خاک کھاؤ گے؟ یہ کیسا غم امام حسین ہے؟ امام حسین کی یاد مناتے ہو، یہ غم نہیں ہے، یہ تو خوشی مناتے ہو۔ خوشی تو یزیدیوں کو ہوئی، امام حسین شہید ہو گئے، علی اصغر کو قربان کر دیا، علی اکبر کو قربان کر دیا، بچی ہوئی عورتوں کو بے پردہ کر دیا، روپٹے اتار لیے، علم پر لٹکایا، اٹھایا، امام حسین کا سر قلم کیا، علم پر اونچا کیا، ڈھول بجاتے ہوئے، خوشی مناتے ہوئے، تو یزیدی لوگ آ رہے تھے۔ آج امام حسین کے چاہنے والے ان دشمنوں کے ساتھ یہ امام حسین کا غم اس طرح منا رہے ہیں، امام حسین کو بھی شرم آ رہی، کربلا شہدائے کربلا والوں کو شرم آ رہی ہے۔ علی شیر خدا اپنی قبر مبارک میں رو رہے ہیں، یہ رسول اللہ کے امتی ہیں، اور یہ میرے بیٹے امام حسین کا مذاق اڑاتے ہیں، ایسا غم مناتے ہیں، ایسی شہادت پر خوشی مناتے ہیں، ڈھول بجا بجا کر، میلہ لگا لگا کر، ملیدہ کھا کھا کر، برفی کھا کھا کر، ریوڑی کھا کھا کر، سب خوشیاں منا رہے ہیں، ڈھول بجا رہے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس میں کوئی بھی دل گردہ والا ہو، اگر تمہارا بیٹا مر جائے، میں تمہارے یہاں ڈھول لے آؤں، تمہارے یہاں جھانجھ لے آؤں، اچھے کپڑے پہن کر ہا اللہ مچاتے رہیں، ہا اللہ مچاتے رہیں، واہ ویلا مچاتے رہیں، شور شغب مناتے رہیں، آپ ہم کو خوشی میں انعام دیں گے؟ پھر اگلا سال آئے تمہاری بیٹے کی موت کا، پھر ہم ڈھول مجیرہ لے کے آ جائیں، جھانجھ لے کر کے آ جائیں اور خوشی منائیں؟ آپ بتاؤ، دعا دیں گے، انڈا دیں گے یا ڈنڈا دیں گے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مزار پاک میں تکلیف ہے، آج سنی لوگ، مسلمان لوگ ایسی ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جو امام حسین کے دشمنوں نے کیا تھا۔ یہ جو ستائی آتی ہے نا، ستائی آتی ہے، بڑی بڑی لگی ہوتی ہے، اس میں دیکھتے ہو کچھ کپڑا ہوتا ہے ٹنگا ہوا،
بات یہ ہے ان لوگوں نے امام حسین کی بیویوں کے اور جو ان کی عورتیں تھیں بیٹیاں تھیں ان کے روپٹے چھین لیے تھے، روپٹے لگیوں میں لگا کر ٹانگا تھا، لوگوں کو دکھایا تھا، یزید کامیاب ہو گیا۔ آج ہم بھی امام حسین سے محبت کرنے والے دشمنوں کے طریقے اختیار کر رہے ہیں۔ یہ بات میں سمجھانا چاہتا ہوں، نہ دیوبندی کی بات ہے نہ بریلی کی بات ہے، میں اسلامی کی بات کہتا ہوں۔ دیکھو پیران پیر کو کون نہیں مانتا، بڑے پیر صاحب کو کون نہیں مانتا، شیخ عبد القادر جیلانی کو کون نہیں مانتا، غوث الثقلین کو کون نہیں مانتا، ارے خواجہ غوث العظم بغداد والے ان کو کون نہیں مانتا، ارے وہ تو حسینی تھے، حسین کی نسل میں تھے۔ مگر شیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم نے کبھی تعزیہ نہیں رکھا، سلطان الہند خواجہ اجمیری نے کبھی تعزیہ نہیں رکھا، امام اعظم ابو حنیفہ نے کبھی تعزیہ نہیں رکھا۔ خیر بات یہ کہہ رہے تھے میرے بھائیوں، لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ مسلمانوں کا رائے گا اور بیکار چلا جاتا ہے، زمین کے اندر دفن کر کے چلے آتے ہیں۔ وقت کم ہے اس لیے میں تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ یہی روپیہ پیسہ اپنے بچوں کی تعلیم پر صرف ہوتا، اپنی بیوی کے خرچ میں صرف ہوتا، اپنے ماں باپ کے خرچے میں صرف ہوتا، اپنے پڑوسیوں پر کے خرچے میں صرف ہوتا، کسی کی مدد کی جاتی، مسجدیں بنوائی جاتی، مدرسے چلائے جاتے، تعلیم کا انتظام کیا جاتا، قرآن پاک کی تعلیم ہوتی، قال اللہ قال رسول کا وہ ہوتا تو دین بلند ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جاتا اور نام روشن ہوتا۔ میرے بھائیوں اربوں روپیہ ہم لوگ برباد کر کے دفن کر کے چلے آتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ یزیدیوں کا طریقہ ہے، امام حسین کے دشمنوں کا طریقہ ہے، امام حسین کے قاتلوں کا طریقہ ہے، علی اصغر کے قاتلوں کا طریقہ ہے، علی اکبر کے قاتلوں کا طریقہ ہے، اہل بیت سے دشمنی کرنے والوں کا طریقہ ہے۔ لہٰذا صاف صاف کہہ دیا اس معاملے میں تو دیوبندی بریلی سب ایک ہیں، سمجھ رہے ہو؟ اب یہ نہ کہنا دیوبندی تھا کہہ دیا۔ ہاں احکام شریعت میں بریلی والے فرقہ بریلویت کے اعلیٰ حضرت تعزیہ کو حرام کہتے ہیں، احکام شریعت میں تعزیہ حرام لکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں اب یہ نہ کہنا وہابی تھے، وہابی منع کرتے ہیں یا دیوبندی منع کرتے ہیں یا 24 نمبر منع کرتے ہیں، نجدی منع کرتے ہیں، نہیں نہیں تمہارے رضاخواہ بھی منع کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں کام کی بات جب امام حسین رضی اللہ عنہ کے 80 سے زیادہ تیر لگ گئے، آپ کمزور ہو گئے، لوگوں سے کہا نماز تم بھی پڑھ لو ہم بھی پڑھ لیں۔ انہوں نے کہا تم نماز پڑھو ہمیں نماز کی ضرورت نہیں، یہیں پر تھے ہم نا، یہیں پر تھے۔ انہوں نے کہا نماز تم پڑھو حسین ہمیں نماز کی ضرورت نہیں، وہ سب کھڑے رہے۔ حضرت امام حسین نے 2 رکعت نماز ادا کی۔ کیوں؟ آپ مکہ معظمہ سے چل کے آئے تھے اور 72 کلومیٹر پر کم و بیش قصر ہو جاتا ہے، اور وہاں تو بہت دوری کا معاملہ تھا، مکہ معظمہ سے کہاں کوفہ، سینکڑوں میل دوری تھی۔ تو امام حسین نے قصر نماز ادا کی۔ بھائی قصر کا مسئلہ جانتے ہیں؟ ہاں ہمارے حاجی صاحب ڈاکٹر جمیل صاحب قصر جانتے ہیں، لیکن اس مجمع میں شاید اور کوئی قصر نہ جانتا۔ ہاں حافظ صاحب ہمارے موجود ہیں، یہ جانتے ہیں، اور امید ہے ہمارا یہ بیٹا حافظ شعبان بھی جانتا ہوگا، اور ہمارا بیٹا جو عالمت پڑھ رہا محمد فیضان بھی جانتا ہوگا۔ جب 72 کلومیٹر 48 میل 72 کلومیٹر کا جب سفر ہو تو قصر ہوتی ہے، یعنی 4 فرض جو ہوتی ہے وہ ہاف ہو جاتی، کتنی؟ آدھی، 2 رکعت نماز پڑھی جاتی،
تو امام حسین نے تنہا نماز پڑھی، قصر کی، دن تھا جمعہ کا، وہ بھی ظہر کا وقت تنگ ہو چکا تھا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نماز میں ہیں، شمر اور عمر بن سعد اور کئی لوگ وہاں کھڑے ہیں۔ سجدے میں امام حسین پہنچے اور یہ قتل کرنا چاہتے ہیں مگر ہمت نہیں پڑتی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سجدے میں گئے، سجدہ آپ کر رہے تھے، شمر نے آپ کو پیچھے گردن سے شہید کر دیا۔ امام حسین نے کہا مدینہ والو گواہ رہنا، مدینہ والو گواہ رہنا، نماز میری قضا نہیں ہے۔ عدو تھے جب سر پہ تیغ تولے، عدو تھے جب سر پہ تیغ تولے، حسین سجدے میں گر کے بولے مدینہ والو گواہ رہنا، نماز میری قضا نہیں ہے۔ امام حسین سے محبت کرنے والا ہو پھر بے نمازی ہو، امام حسین کا چاہنے والا ہو پھر بھی بے نمازی ہو، رسول پاک کا عاشق ہو پھر بھی بے نمازی ہو، قرآن پاک کا ماننے والا ہو پھر بھی بے نمازی ہو، غوث الاعظم کو ماننے والا ہو پھر بھی بے نمازی ہو، سلطان الہند شیخ عبدالقادر شیخ معین الدین چشتی اجمیری کا ماننے والا ہو پھر بھی نمازی ہو، بے نمازی ہو، ولیوں کا ماننے والا ہو پھر بھی بے نمازی ہو، اللہ والوں کا ماننے والا ہو پھر بھی بے نمازی ہو۔ یہ کیسا اصول ہے؟ امام حسین ماننے والے تھے رسول پاک کے، تو ارے بولو، امام حسین رسول پاک کے ماننے والے تھے تو نمازی تھے۔ کون تھے؟ امام حسین رسول پاک کے ماننے والے تھے تو نمازی تھے۔ بڑے پیر شیخ عبدالقادر جیلانی غوث الاعظم امام حسن حسین کو ماننے والے تھے تو نمازی تھے۔ اجمیر والے خواجہ صاحب حسنی تھے، امام حسن کی اولاد میں سے، وہ امام حسن کو ماننے والے تھے، امام حسین کے ماننے والے تھے، وہ بولو نمازی تھے۔ ایک ہم ہیں خالی خولی، حسن حسین حسن حسین حسن حسین، مارکود پھان چھلانگ مار، سب میلہ ٹھیلا سب کر کے نمازیں نہیں پڑھتے، ہم کہتے حسینی ہیں۔ واہ واہ، یہ دیکھو انہوں نے نام شیر کا گیدڑ رکھ دیا اور گیدڑ کا نام شیر رکھ دیا۔ ارے حسینی تو بڑے پیر صاحب تھے، حسینی تو اجمیر والے خواجہ صاحب تھے، حسینی دلی والے نظام الدین حسینی تھے، امام اعظم حسینی تھے، امام یوسف امام محمد بولو حسینی تھے، محمدی تھے، مسلمان تھے، مومن تھے، پارسا تھے، صالحین تھے، متقین تھے۔ اے امام حسن حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، اور ہم نے امام حسین کا دامن پکڑ کر صرف ملیدہ کھانا سیکھا ہے، تعزیہ رکھنا سیکھا ہے، تعزیہ دیکھنا سیکھا ہے، ڈھول بجانا سیکھا ہے، جھانج بجانا سیکھا ہے، برفی کھانا سیکھا ہے، اچھے کپڑے پہن کے جا کے میلہ جانا سیکھا ہے، کاجل لگا کے، مسی لگا کے، پاؤڈر لگا کے، بن ٹھن کے سب کچھ
करके मेला जाना सीखा है। मेरे भाइयों, माओ, बहनों, बच्चों, बच्चियों, हमारा टिकट तो सही है मगर ट्रेन बदल गई। समझ रहे हो? टिकट तो हमारा सही है, इमाम हसन हुसैन का टिकट था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पढ़ो कलमा साथ में। इमाम हुसैन का टिकट था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इमाम हसन का टिकट था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अली शेर खुदा का टिकट था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक का टिकट था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उमर फारूक का टिकट था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उस्मान गनी का टिकट था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अली शेर खुदा का टिकट था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तमाम औलिया अल्लाह का टिकट ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हमारा भी टिकट ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। क़यामत तक इंसानों जिन्नातों में से जो भी मुसलमान है सबका टिकट ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। सब हमारा आपका टिकट तो सही है मगर ट्रेन बदल गई है। हमको ट्रेन पर बैठना था, लखनऊ से आने वाली जो ट्रेन है मैलानी जंक्शन, उस ट्रेन पर हमको सवार होना था। हो ये गया, बजाय इसके हम लखनऊ से बैठे और कहाँ जाके पहुँचे? भोपाल जाके पहुँचे। कलमा तो दुरुस्त हमारा है, टिकट तो वही है जो पीरान पीर के पास था, अजमेर वाले ख्वाजा साहब के पास था, साबिर मियाँ कलियरी के पास टिकट था। टिकट गड़बड़ नहीं है मगर ट्रेन बदल गई। बस भैया अपनी ट्रेन से ही पकड़ो। कुदरत की रेल है, कुदरत की रेल है, रहमत का मेल है, जल्दी से चढ़ जा प्यारे वरना गाड़ी फेल है, फेल है, फेल है, कुदरत की रेल है। अल्लाह तबारक ताला हम सबको हुसैनी बना दे। बहुत धीरे कहो दोस्त। अल्लाह तबारक ताला हम सबको, हम सबके माँ बाप, भाइयों, बहनों, बेटों, बेटियों, कुल अहलो अयाल और कुल नस्ल को अल्लाह ताला हुसैनी बना दे। आमीन आमीन। अल्लाह ताला गुलामाने मोहम्मद बना दे। आमीन। अल्लाह तबारक ताला दीन मोहम्मदी का मानने वाला बना दे, शरीयत मोहम्मदी की हिफाजत करने वाला बना दे। आमीन। याद रखो ये खोखले दावे काम नहीं देंगे। ज़बानी दावे इश्क़ नबी क्या फ़ायदा देगा, ज़बानी दावे इश्क़ नबी क्या फ़ायदा देगा। न हो जब तक कि सुन्नत पे मर मिटने की आरज़ू पहले। अल्लाह के रसूल से मोहब्बत है, रसूलुल्लाह की सुन्नतों पर अमल करो, रसूल पाक की सुन्नतों को अपनाओ। खाना हो रसूल पाक की सुन्नतों के मुताबिक, सुनो, पानी पीना हो रसूल पाक की सुन्नतों के मुताबिक, सोना हो रसूलुल्लाह की सुन्नतों के मुताबिक, जागना हो रसूलुल्लाह की सुन्नतों के मुताबिक, घर में आना हो रसूलुल्लाह की सुन्नतों के मुताबिक, घर से निकलना हो रसूलुल्लाह की सुन्नतों के मुताबिक, कपड़ा पहनना हो रसूलुल्लाह की सुन्नतों के मुताबिक, कपड़ा उतारना हो रसूलुल्लाह की सुन्नतों के मुताबिक, जूता पहनना हो रसूलुल्लाह की सुन्नतों के मुताबिक, जूता उतारना हो रसूलुल्लाह की सुन्नतों के मुताबिक, बाज़ारों पर जाना हो रसूलुल्लाह की सुन्नतों के मुताबिक, मज़ारों पर जाना हो तो रसूलुल्लाह की सुन्नतों के मुताबिक।
ہم یہ ضرور کہتے ہیں خالی رسول اللہ کو ماننے سے کام نہیں چلے گا. ہم نے کھانا سامنے رکھ لیا, ہم نے بریانی سامنے رکھ لی, ہم نے مانا بریانی ہے بریانی ہے بریانی ہے, اب رٹ رہے بریانی 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 بریانی. اب بریانی کھائی نہیں تو کہاں پیٹ بھرا بریانی سے؟ ہاں, خالی بریانی 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 کے رٹ لگا, اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ میرے بھائیوں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر محبت ہے تو رسول پاک کی اداؤں پر, رسول پاک کی طریقوں پر, رسول پاک کی سنتوں پر ہمارا سارا چلن ہو جائے. اوڑھنا بچھونا رسول پاک کی سنتوں کے مطابق, سونا جاگنا رسول پاک کی سنتوں کے مطابق. ارے بیوی کے پاس جانا ہے, پہلے سیکھ لو عالموں سے, رسول پاک کی سنت کے مطابق جانا ہے. اماں ابا کے پاس جانا ہے, رسول پاک کی سنت کے مطابق جانا ہے. کسی کے گھر جانا ہے, رسول پاک کی سنت کے مطابق جانا ہے. ارے سنو, مزدوری کرنا ہے, رسول اللہ کی سنت کے مطابق مزدوری کرنا. ہاں تم کو خلافت مل جائے, ہاں تم پردھان منتری بن جاؤ, مکھ منتری بن جاؤ, راشٹرپتی بن جاؤ, بادشاہ بن جاؤ, وہاں بھی سارے کام کرنا ہے رسول اللہ کی سنتوں کے موافق. یہ ہے اصل محبت اللہ کے رسول کی. خالی کہو ہم رسول اللہ کے, ہم رسول اللہ کے, ہم رسول اللہ. کھڑے کھڑے پیشاب کرو, نیکر پہن کے گھر میں ٹہلو. واہ واہ, دیکھو بھائی, دیکھو اس کے رسول. تو بھائی ہاں یار بات یاد آ گئی بھائی, 5 منٹ میں دے دو تھوڑا کہنے. اب 1 مہینے 2 مہینے سے ایک بات ہم دیکھ رہے ہیں. اب بڑے بڑے جوان پہلے تو اتنی پہنتے تھے, اس کو کیا بولتے بھیا نام بتا دو؟ کیفری. اب تو کیفری کو چھوڑ کر آ گئے ہیں ران کری پر. کیفری کو چھوڑا, ران کری پر آ گئے. اب ران کری کو چھوڑ کر پتہ نہیں کہاں پہنچ جائے. ہاں یہ خان صاحب ہے پٹھان مسلمان, ہاں یہ پٹھان ہے نا خان صاحب. اماں دیکھیں, اماں کو دکھا رہا ہے, جب بالغ ہو گئے تو اماں سے بھی تو پردہ ہے, مگر اتنی نیکر انڈر بیئر پہن کر گھوم رہا ہے. اماں دیکھے, بہن دیکھے, بٹیا دیکھے, سب کا دکھاتے گھوم رہا. بے شرم بے حیا, مار دو گولی آ کر کے ہمارے. بے شرم بے حیا. رسول اللہ کا چاہنے والا تو ہے مسلمان, اپنی بہن کو بے شرم بناتا ہے, اپنی بیٹی کو بے شرم بناتا ہے, اپنی اماں سے بے شرمی کرتا ہے, اپنی پھوپھی خالہ سے بے شرمی کرتا ہے, اپنی چچی سے بے شرمی کرتا ہے, گلی کوچوں میں گھومتا ہے, سڑکوں پر گھومتا ہے, سب کو ننگا پہناوا دکھاتا ہے. یہ مسلمان کا پہناوا نہیں. جی میں آئے, میں چل رہا ہوں, جا رہا ہوں, گولی مار دینا کوئی بات نہیں, لیکن حق بات کہہ دیا, مجھے اس سے بڑی تکلیف ہے. ہم کو سور کہو کوئی بات نہیں, ہم کو گستاخ رسول کہو کوئی بات نہیں, ہم کو دین سے خارج کہو کوئی بات نہیں. بھونکنے والے بھونکتے رہیں گے, لیکن بھائی حق بات ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے. نہیں, اگر نہیں سننا چاہو گے تو ہلہ ڈار ڈار کے انشاءاللہ سنائیں گے. اس لیے کیوں, بات یہ ہے کہ ہم پر ایک حق ہے. اگر ہم نے کہنا بند کر دیا تو تمہارا انجام بعد میں خراب ہوگا, پہلا انجام ہمارا خراب ہوگا. اگر ہم نے کہنا بند کر دیا, روکنا بند کر دیا, امر بالمعروف کا کام بند کر دیا, نہیں عن المنکر کا کام بند کر دیا, آپ جیسے خان صاحبوں تیر اندازوں کے ڈر سے, تو شاید تم تو دوزخ سے بچ جاؤ, لیکن ہمیں دوزخ میں پہنچا دیا جائے گا. کیوں؟ ہمیں معلوم تھا, ہم نے پہنچایا نہیں, اس لیے ہم پر زیادہ سخت عذاب ہوگا. اس لیے بھائی میں نے اپنا فرض ادا کر دیا, مانو یا نہ مانو یہ آپ کا اختیار ہے. نیک و بد ہم جناب کو سمجھائے دیتے ہیں,
نیک و بد ہم جناب کو سمجھائے دیتے ہیں، مانے یا نہ مانے یہ آپ کا اختیار ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔